دوستو ابھی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جس کا نام ہے اقامت دین فرض ہے. مولانا سید عروج قادری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے. اس پر انہیں اقامت الدین کے تعلق سے دلائل پیش کیے ہیں اور 10 نکات انہوں نے طے کیے ہیں اس کے اندر، اور ان کا مدلل انداز میں جواب دیا. اس کے اندر، اس کتاب کے اندر ایک دلیل کے طور پر چوتھی دلیل جو آتی ہے، جیسے پہلی دلیل، دوسری دلیل، تیسری، پھر چوتھی دلیل جو آتی ہے، اس کے اندر یہ ایک آیت لائے ہیں سورہ مائدہ کی. ایک نہیں بلکہ 3 آیتیں ہیں اور سملر ہی ہیں. آیت نمبر 44، 45 اور 47، یہ 3 آیتیں آئی ہیں اور آیتوں کا آخری کا ٹکڑا ہے اصل میں. اور اس میں آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون. آخری کے الفاظ چینج ہے. اس میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں اور وہی ظالم ہیں. اب ہمیں اپنی ذاتی قرآن مجید سے رشتہ جوڑنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں. تو قرآن مجید میں صاف بیان کر دیا گیا جو اللہ کے نازل کردہ. اب ہم دیکھیں ہماری زندگیوں میں ہم نے صرف اسلام کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک سیمت کر دیا ہے، اور اپنی باقی سوشل لائف جو ہے، سیاسی لائف جو ہے، اور جو معاشرتی معیشتی سیاسی لائف جو ہے، سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم جو سارا ہمارا ہے، وہ قرآن مجید سے بالکل بالا تر کر دیا ہم نے. وہ قرآن مجید کو صرف جو ہے ایک جو ہے بس عربی متن پڑھنے والی کتاب بنا لیا ثواب کمانے کے لیے. تو قرآن مجید جو ہماری کاروباری لائف میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، ہم نے اس طرح کا معاملہ کر دیا. ہماری سیاسی زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، جبکہ قرآن مجید سے صاف بات آ گئی. اب ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ قرآن مجید میں تو یہ فتاویٰ آ رہے ہیں اور ہماری زندگی کن فتاوے کے جو ہے تحت گزر رہی ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے.